السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی وہ ذات ہے جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفوس کا تزکیہ اور ان کی تربیت کرتا ہے، اور انہیں قرآن و سنت کی اور کتاب و حکمت کی باتیں بتاتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج کی یہ مجلس بھی تاریخ اسلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ہے۔ اس میں آپ سے سوالات کروں گا، اور آپ جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، دوسروں تک شیئر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاریخ اسلام کو عام کرتے ہوئے میرے سوالوں کا جواب دیں اور اپنے ذہن کو جانچیں، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہم ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں، یہ سب آپس میں مل کر لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اسی خاطر ہم چاہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے مختلف مجالس میں ہم اسلامی تاریخ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں اور پہچانیں، اور اس میں ہمارے لیے جو عبرت اور سبق ہو اس سے فائدہ حاصل کریں۔ آپ کو تعجب ہوگا اور مجھے بھی تعجب ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں جانتے۔ بہت سارے مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں جانتے، اور یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کئی جگہوں پر میں نے لوگوں سے ملاقات جب ہوئی ہے، واعظ و نصیحت کے لیے کمروں میں گیا ہوں، تو میں نے پوچھا، کم سے کم 2 موقع پر یا 3 موقع پر مجھے یاد ہے کہ جب میں نے سوال کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، تو انہیں نہیں پتا۔ آپ بتائیں، آپ اپنے نبی کا نام تک نہیں جانتے ہیں، شرم کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ پھر قبر میں جواب کیسے دیں گے؟ نام نہیں جانیں گے تو اور کیا پہچانیں گے اپنے نبی کو؟ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، وہ جنت میں داخل۔
آپ اپنے نبی کو جانتے ہی نہیں. مختلف اوقات میں 3 جگہوں پر میں نے جب سوال کیا، ایک تو میرے خیال سے 10 سال ہو گئے ہوں گے، یہیں رہتے ہمارے بسر ہی میں ایک صاحب، میں نے ان سے پوچھا تھا. اور کچھ دن اور پہلے ایک صاحب سے میں نے پوچھا تھا. اور ابھی پرسوں نرسوں ایک جگہ میں گیا تو ہم نے پوچھا بتاؤ ہمارے نبی کا کیا نام تھا. نہیں پتا. بہت پوچھنے پر بتایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کا نام کیا بتاتے ہیں ہم لوگ؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام ہے، آپ کو اتنا نہیں پتا. اس لیے میرے بھائیو، سیرت کی مجالس، تاریخ اسلام کی مجالس میں شرکت کیجیے، دوسروں تک اس کو شیئر کیجیے، دوسروں تک اپنے نبی کی پہچان بتانے میں ایک دوسرے کے مددگار بنیے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آپ کو جام کوثر مل سکے، آپ ہمارے لیے شفاعت کر سکیں، آپ جنت کا گیٹ آپ کے لیے کھلوائیں. بہرحال تو گزشتہ مجلس میں بات ابو بکر، عمر، عثمان غنی اور حضرت علی کی چل رہی. تبھی ہم ان سے پلٹ کر کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف واپس آئیں. بات یہ ہوئی تھی کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی خلافت کی مدت کتنی تھی؟ ابو بکر 2.5 سال، حضرت عمر 10 سال، حضرت عثمان 12 سال اور حضرت علی 5.5 سال. آج میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی، اور آپ طبعی موت مرے ہیں یا شہید ہوئے؟ آج کی اس مجلس کا پہلا سوال یہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے محمد انس صاحب آپ حاضر ہیں، جواب دینا شروع کیجیے اور شیئر کیجیے. محمد انس صاحب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، وفات کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ وہ طبعی موت مرے ہیں یا ان کو شہید کیا گیا؟ بتائیے. محمد انس صاحب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، ان کے علم و عمل میں برکت دے. ماشاء اللہ حاضر رہتے ہیں، اور بھی ہمارے احباب ابھی جڑیں گے، سب کھانا وانا پکا رہے ہوں گے. طبیعت آج میری خراب ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، تاریخ اسلام کے پرچار میں، اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی دینی بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. فطری موت میں اللہ نے آپ کو بلایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. طبعی موت ہوئی تھی ابو بکر صدیق. عمر کتنی تھی محمد انس صاحب؟ ابو بکر صدیق کی عمر وفات کے وقت کتنی تھی؟ وہ بھی لکھ دیتے. اور بھی لوگ جڑو یار. عمر نہیں معلوم ہے، 63 سال تھی. جتنی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اتنی ہی ابو بکر صدیق کی تھی، 63 سال. چلیں جناب، یہ کہنا کہ نہیں معلوم ہے یہ بھی آدھا علم ہے. لا ادری نصف العلم ہے، بجائے اس کے کہ آدمی کوئی غلط سلط بات کہے. اچھا جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو کس نے شہید کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے قتل کیا اور کس جگہ قتل کیا؟ رضی اللہ عنہ وہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم رہے حق بجانب بہت منصفی میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون تھا؟ کس جگہ قتل کیا؟ ابھی آج ہمارے پاس ایک صاحب آئے تھے، بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ شیخ جب سے آپ کے مکتب میں آیا، جب سے جالیات سے جڑا، آپ کے پروگرام میں آنے لگا، میں نمازیں پڑھنے لگا، مجھے دین سمجھ میں آیا، اس سے پہلے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ لک الحمد۔ ہاں جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ محمد انس صاحب نے بتایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو نے مسجد کے اندر نماز کی حالت میں قتل کیا۔ محمد انس صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں انڈیا آؤں گا تو آپ سے ملاقات کی خواہش رہے گی مجھے۔ محمد انس صاحب سے میری ملاقات کی خواہش رہے گی اللہ کے لیے۔ انی احبک فی اللہ، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن آپ تو، ہم تو صاحب گونڈا بلرام پور والے، اور آپ وہاں بنگلور میں مزے کر رہے ہیں، کہاں ملاقات ہو پائے گی؟ محمد انس صاحب نے بتایا کہ عمر فاروق کو فیروز لولو نے قتل کیا اور مسجد میں قتل کیا، حالت نماز میں قتل کیا۔ جناب محمد ظفر صاحب محمدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ظفر صاحب آپ کو خصوصی سلام میں کرتا ہوں، اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ سوشل میڈیا پر آپ ایکٹیو ہیں اور لوگوں کے دکھ درد میں کام آنے والے ہیں۔ ہمارے ظفر بھائی تلسی پور سے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور ظفر بھائی اگر ہو سکے تو اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کر دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا جی، میں بنارس جامعہ سلفیہ کے بازو میں میرا آبائی شہر ہے، بنگلور میں مقیم ہوں۔ ہاں وہ تو جانتا ہوں نا، تب جب بنگلور میں مقیم ہو گئے تب کہاں ملاقات؟ خیر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو حالت نماز میں قتل کیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یک کے بعد دیگرے بیاہی تھی، اس لیے ان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ حضرت عثمان کی موت کیسے ہوئی؟ طبعی موت ہوئی یا شہید ہوئی؟ شہید ہوئے تو ان کو کس نے شہید کیا؟ کن لوگوں نے سازش کی؟ ایک بات رہ گئی، یہ فیروز لولو جو ہے، جو حضرت عمر کا قاتل ہے، اس کی قبر کا لوگ احترام کرتے ہیں۔ ایران میں شیعہ جو ہے نا، اس کی قبر کا احترام کرتے ہیں، وہاں جو ہے کتبہ لگا رکھا ہے اور اس کو بہت بڑا اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، فیروز لولو کو، شیعہ، جس نے حضرت عمر کو قتل کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کی وفات کیسے ہوئی؟ اگر شہید ہوئے تو کن لوگوں نے شہید کیا ان کو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہمارے انس صاحب بلوائیوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ اب بلوائی تو آپ جانتے ہیں نا، یہ بلوائی کون تھے؟ یہ بلوائی وہی تھے جو یہودی، جو بعد میں اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں، حالانکہ یہ رافضی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے شہید کیا۔ حضرت عثمان غنی کے
خلاف پروپگنڈا کیا. عبداللہ بن سبا یہودی مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کے ہمدردیاں حاصل کر کے حضرت علی کے شان میں غلو کر کے کہ صاحب حضرت علی اللہ کے نبی کے خاندان کے ہیں، چچے زاد بھائی ہیں، ان کے ہوتے ہیں حضرت عثمان کیسے خلیفہ ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے الزامات اور تہمتیں لگا کر کے اس نے ایک بھیڑ اکٹھا کی، اور ان لوگوں نے مل کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا. ان کے گھر میں ان کو نظر بند رکھا کئی دنوں تک، کھانا پانی تک روک دیا، مسجد میں جانے سے روک دیا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اور شیعوں کی جو بعد میں شیعہ ہوئے ان کی سازش کا شکار ہوئے اور شہید کر دیے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگلا سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کیسے ہوئی؟ اگر طبعی موت ہوئی تو ٹھیک، اور اگر شہید کیے گئے تو کس نے شہید کیا، کہاں شہید کیا، اور کیوں شہید کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کیسے ہوئی؟ اگر قتل کیے گئے، کس نے قتل کیا، کہاں قتل کیا، کیوں قتل کیا؟ تھوڑا تھوڑا لکھیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کیسے ہوئی؟ طبعی موت ہوئی یا قتل کیے گئے؟ اگر شہید کیے گئے تو قتل کرنے والا کون تھا، کس جگہ قتل کیا، اور کیوں قتل کیا؟ حضرت علی کی بات پلٹ کر کے ہم پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آتے ہیں. شہاب الدین کمال صاحب، آپ بھی شاید وہی بنگلور میں رہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات طبعی ہوئی یا شہید کیے گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا گیا کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا. کس جگہ شہید کیا گیا؟ کوفہ میں. جیسے حضرت عثمان کو ان کے گھر میں قتل کیا گیا، حضرت عمر کو نماز پڑھاتے ہوئے مصلی پہ قتل کیا گیا، تو حضرت علی کو کہاں قتل کیا گیا؟ یہ سب بہت اہم بات ہے. کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا؟ چلے صاحب، 4 سوال تھے ان کے بارے میں. طبعی موت ہوئی یا شہید ہوئے؟ کس نے قتل کیا، کہاں قتل کیا، کیوں قتل کیا؟ 4 سوال تھے حضرت علی کے بارے میں. طبعی موت ہوئی یا شہید ہوئے تو بتا دیا صاحب کہ شہید ہوئے. ایک بات ہوگی، قاتل کون تھا، کس جگہ قتل کیا، اور کیوں قتل کیا؟ محترم جناب ابو ہریرہ بشیر صاحب، اللہ کو جزائے خیر دے، آپ بھی جڑ جاتے ہیں، جبکہ الحمدللہ آپ بھی بڑے ذی علم اور سوشل میڈیا پر لکھنے والے ہیں. الحمدللہ آپ کو میں پڑھتا ہوں، تو ذرا سا محترمی شیخ ہو سکے تو شیئر کر دیں کچھ لوگوں تک، کچھ لوگ اور جواب دیں. اب تک میرے ان سوالوں کے جواب میں ایک ہی شخص حاضر ہے، اور وہ ہے محمد انس صاحب. تو میں چاہتا ہوں اور لوگ بھی جڑے. سب کو ہم نے واٹس ایپ کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کہ ہمارے پرانا فیس بک جو میرا عبدالاحد برکت اللہ یا عبدالاحد سرور کے نام سے ہے،
وہ سب بلا کے ختم ہے. عبداللہ برکت اللہ یا عبداللہ سرور برکت اللہ نام کا جو فیس بک چل رہا ہوگا وہ سب بند ہے زمانے سے. ابھی جو ہے ابو عمیر غودبی، الف بے واو عین میم یہ رے غین واو نون دال واو یہ، ابو عمیر غودبی کے نام سے اس وقت میرا فیس بک چل رہا ہے، تقریباً 2-2.5 سال سے شاید. ہاں جی چلیں محمد انس صاحب. باقی نہیں معلوم، آپ بتائیں. اچھا ٹھیک. تو باقی یہ ہے کہ حضرت علی کے قاتل کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم. یہ خارجی تھا، خارجی عبد الرحمن بن ملجم. اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے قتل کیا. آپ نماز پڑھانے جا رہے تھے، کوفہ کی جامع مسجد میں قتل کیا عبد الرحمن بن ملجم نے. اور اس لیے قتل کیا کہ یہ خارجی تھا. ان لوگوں کا کہنا تھا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو صلح ہوئی تھی اور 2 آدمیوں کو حکم بنا کر کے صلح کی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ قرآن حکم ہے، آپ نے انسانوں کو کیوں حکم بنایا؟ تو کہا معاویہ بھی کافر ہے، حضرت علی بھی کافر ہے. اسی رات حضرت معاویہ پر بھی حملہ کیا گیا اور اسی رات حضرت علی پر بھی حملہ کیا گیا. حضرت معاویہ بچ گئے، تلوار لگی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اچھا، ایک بہت مشکل سوال کرنے جا رہا ہوں میں، دل تھام کے بیٹھیے گا. بہت سارے لوگ کوئی ناراض نہ ہوئیے گا، ایک علمی بات ہے، علمی بات ہے. کہوں کہ نہ کہوں، کہوں کہ نہ کہوں، لیکن علمی بات ہے، کہنا چاہیے، لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ اسلام پر مرے ہیں یا کفر پر مرے؟ بہت مشکل جواب ہے. نہیں، جواب تو آسان ہے لیکن تھوڑا سا معذرت کے ساتھ جاننا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، آپ کی والدہ آمنہ، آپ کے چچا ابو طالب، ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ ایمان پر ہوئی ہے یا کفر پر ہوئی؟ امجد خان صاحب، اگر آپ جواب والے ہیں تو بتائیے. امجد خان ذرا سا کچھ نیچے لکھیے. سلام ہٹ گئے آپ جیسے میں نے نام لیا. بتائیے بتائیے بتائیے، انتظار کر رہا ہوں. امجد خان صاحب کہاں ہو بھائی؟ آپ پہلے یہ بتائیے کہ جواب والے امجد ہیں آپ یا کوئی اور ہیں؟ ماشاء اللہ، پہلے ہمارے انس صاحب نے لکھا کہ ایمان پر نہیں ہوئی، امجد صاحب نے لکھا کہ کفری یعنی کفر پر ہوئی ہے. الحمدللہ، آپ لوگ جواب جانتے ہیں. ہم اس کا پرچار نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اتنا جاننا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں سب کو ہم مومن ہی سمجھ لیں. تو دین میں یہ حسب اور نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حسب نسب کا کوئی مطلب نہیں ہے دین میں. اصل چیز ایمان اور عمل ہے. نسب کا موڑ کوڑی بھر نہ ہوگا روز محشر میں، نسب کا مول کوڑی بھر نہ ہوگا روز محشر میں، جلاہے اور سید سے عمل کی ہو خریداری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان کے ایک ایک فرد کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا صفیہ، یا عباس،
انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، ایمان لا کر کے عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے خاندان کا ہونے کے ناطے میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ، میں تمہارا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے آپ کو ایمان اور عقیدے اور عمل کے ذریعے اللہ کے آگ سے بچا لو، میں تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا۔ تو یہ جواب صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، آپ کی والدہ آمنہ، آپ کے چچا ابو طالب جو اتنے قریب رہے، ان تینوں کی وفات کفر پر۔ دلیل کیا ہے جناب؟ آپ نے کہہ تو دیا کہ تینوں کی وفات کفر پر ہوئی ہے، عبداللہ کی وفات کفر پر ہوئی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی وفات کفر پر ہوئی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی اشارہ بتائیں۔ میں انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی وفات کفر پر ہوئی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ زمانے جاہلیت میں بہت سارے لوگ ایمان پر بھی تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ پچھلے نبیوں پر ایمان نہیں لائے عبداللہ، نہیں دلیل کیا ہے؟ وہ تو آپ کو کیسے پتا کہ ایمان نہیں لائے؟ انس صاحب کیسے پتا آپ کو کہ ایمان نہیں لائے؟ کہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے؟ کہاں سے بات آئی کہ عبداللہ کی وفات کفر پر ہوئی؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ ظاہر بات اگر کفر پر ہوئی ہے تو جہنمی ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ بتائیے بتائیے، بہت ضروری ہے۔ کئی لوگ ناراض ہو رہے ہوں گے اگر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بات کیوں کہہ دی۔ تو آپ دلیل دے دیں گے تبھی تو سامنے والا مانے گا۔ تین لوگ کم سے لات منات کی پوجا، لات منات کی پوجا کرتے تھے، یہ کہیں لکھا ہوا ہے انس صاحب؟ عبداللہ اللہ کے والد لات منات کی پوجا کرتے تھے، یہ کہیں لکھا دیکھا ہے آپ نے؟ آپ کوشش کر رہے ہیں جواب دینے کی، لیکن جواب دے نہیں پا رہے ہیں آپ۔ اور دوسرے صاحب کوئی جو ہم سے جڑے ہوئے ہوں ثبوت دیں کہ عبداللہ کی وفات کفر پر ہوئی ہے، کسی حدیث سے جو اللہ کے نبی نے کہا ہو، اس سے معلوم ہوتا ہو۔ یہ بات ہوئی نا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ کے بارے میں، صحیح مسلم کی روایت ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ این ابی، عن انس ان رجلا قال یا رسول اللہ این ابی۔ ایک آدمی اللہ کے مسلم کو محفل میں تھا اور اب بہت ساری باتیں بتا رہے تھے اللہ کی طرف سے جو آپ پر وحی ہوئی تھی، اس میں سے کچھ خبریں آپ بتلا رہے تھے۔
اسی بیچ میں ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی میرا باپ کہاں ہے؟ تو کہا فی النار، تیرا باپ جہنم میں ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس آدمی کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آصف بابو۔ تو جب فلما قفا، جب وہ آدمی جانے لگا جس کے والد کو آپ نے جہنم میں کہا، دعاہو، جب وہ جانے لگا تو اس کو بلایا، اس کی تکلیف دور کر دے، کہ بتا دے کلیئر بات۔ کہا ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ بھی جہنم میں ہے، تیرا باپ بھی جہنم۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عبداللہ کی وفات کفر پر ہوئی تھی، تبھی نہ جہنم میں ہے۔ اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ کی وفات کفر پر ہوئی، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ کی وفات کفر پر ہوئی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ کی وفات کفر پر ہوئی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ کی وفات کفر پر ہوئی، اس کی کیا دلیل ہے؟ ارے ہو سکتا ہے آصف بابو بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھیے، ہو سکتا ہے بتائیں ہو۔ آصف بھاگ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کفر پر ہوئی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، اسی وقت آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تبھی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأذنت ربی ان استغفر لأمی، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے بخشش طلب کرنا چاہتا ہوں، فلم یأذن لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ کیوں اجازت نہیں؟ ظاہر بات ہے اگر وہ مومن ہوتی تو مومن کے لیے تو مغفرت طلب کرنا ہے، اور جو مشرک ہوگا اس کے لیے مغفرت نہیں طلب کیا جا سکتا۔ اس بات کا ثبوت ہے
کہ شرک پر ان کی وفات ہوئی. میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کیا کہ میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں. فلم یأذن لی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دیا. واستأذنت ان ازور قبرها، میں نے اجازت مانگی اچھا قبر کی زیارت کر لوں. فأذن لی، تو کہا ٹھیک ہے قبر کی زیارت کر سکتے ہو لیکن اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے. یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی. ماں کے لیے بخشش کی دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب النار. نبی کے لیے جائز نہیں، اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. جب ظاہر ہو گیا ان کے بارے میں کہ وہ جہنمی ہے اور مشرک ہے، تو مشرک کے لیے کتنا ہی قریبی بھی آپ کا ماں باپ ہی دادا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں، فلم یأذن، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کیونکہ ان کی وفات حالت شرک میں ہوئی تھی. اچھا جی، ابو طالب، آپ کے چچا ابو طالب جو اتنے خدمت گزار تھے، آپ کے اتنی حمایت کی، اتنا دفاع کیا. شیخ ابی طالب 3 سال تک مسلمانوں کے ساتھ رہے، مشقتیں برداشت کی، ابو طالب بھی حالت کفر میں مرے. تو ابو طالب بھی کافر ہو کر مرے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. کیا دلیل ہے کہ ابو طالب کافر ہو کر مرے، کفر کی حالت میں مرے؟ بات تھوڑی چونکہ ایمان اور عقیدے کی ہے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ اس کے پرچار کی ضرورت نہیں ہے. ابو طالب کی وفات حالت کفر میں ہوئی، اس کی کیا دلیل ہے؟ یا آصف کہاں ہو یار؟ آج آپ چپ ہو گئے بالکل. سید نصیر احمد شیخ آپ سے، آپ کے کوئی فرینڈ ہو تو ادھر شیئر کر دیجئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سیرت کے اس گوشے میں جانکاری کے لیے سب لوگ شامل ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، مہربان چچا، رحیم چچا ابو طالب کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی، اس کی کیا دلیل؟ انس صاحب کو چھوٹی موٹی دلیل بتاؤ مختصر. آپ چپ نہ رہو محمد انس صاحب. ہاں انس صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دعوت دی، آپ کلمہ پڑھنے کی، میں آپ کے لیے اللہ سے شفاعت کروں گا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ماشاء اللہ. لیکن چچا نے نہیں مانا. صحیح حدیث ہے، بے شک بے شک. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ لما حضرت وفات ابی طالب، زندگی بھر مدد کرتے رہے، زندگی بھر اللہ کے نبی ان کو دعوت بھی دیتے رہے اور آخر دم تک نہیں چھوڑا اس مہربان چچا کو لاؤ مسلمان کر لو. لیکن مسلمان کرنا ظاہر بات ہے اللہ کے نبی کے بس کی بات نہیں. قرآن نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے.
آپ کا کام پہنچا دینا. لست علیہم بمسیطر. تو لما حضرت وفات تو ابی طالب، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، اتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. فقال یا اماں، کہا اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، آپ آخری وقت میں کہہ دو لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی لات منات عزا کچھ نہیں، کوئی جن فرشتہ نبی ولی پیر فقیر کوئی نہیں عبادت کے لائق. آپ مرتے مرتے کہہ دو، دھیرے سے اقرار کر لو یقین کے ساتھ، اشہد لک بہا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے ذریعے میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا. اشہد لک. لیکن ابو طالب ہمارے غیرت کے اسلام نہیں لائے اور کہا میں عبد المطلب کے دن پر مر رہا ہوں. اللہم لک الحمد علی نعمت الاسلام. اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضعات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورتیں کون کون سی؟ کن کن عورتوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے ماں کے علاوہ؟ آپ کی ماں کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس کس عورت نے پلایا؟ حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا. اور جی، اور کس نے پلایا؟ حلیمہ سے بھی پہلے صہیبہ نے پلایا دودھ. حلیمہ سے پہلے بھی صہیبہ نے دودھ پلایا. دائی حلیمہ سے پہلے صہیبہ نے دودھ پلایا، جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اللہ کے نبی کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھی. ہماری خوشی کے آزاد کر دیا تھا ابو لہب نے. انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپنے میں کیا کام کرتے تھے؟ بچپن میں آپ کا کیا معمول تھا؟ جوانی میں تو آپ نے شام کی طرف تجارت کی. جوانی میں آپ نے شام کی طرف تجارتی کاروبار کیا، لیکن بچپنے میں کیا کیا آپ نے؟ ہاں جی، امجد خان، یہ بات ہوئی. بچپن میں آپ بکری چراتے تھے. امجد خان صاحب، میں آپ کو جاننا چاہتا تھا کہ آپ کون امجد خان صاحب؟ آپ نے بتایا نہیں، اتنی دیر سے میں پوچھا ہوں. یا تو کہتے تھے کہ نہیں یا ہاں. میں نے کہا آپ امجد خان وہی ہیں جن سے ہماری ملاقات ہو چکی ہے کہیں جو وغیرہ میں؟ اگر ہاں تو کہہ دیجئے ہاں،
نہیں تو کہہ دیجیے نہیں، اگر نہیں ہوئے تو پھر میں آپ کا تعارف چاہوں گا۔ تو جوانی میں تو آپ نے تجارتی کاروبار کیا، لیکن بچپن میں آپ نے بکریاں چرائی، ماشاء اللہ۔ ہاں اچھا اچھا، تو میں اتنی دیر سے پوچھا ہوں۔ یاسین کے چھوٹے بھائی ہیں آپ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، امجد خان صاحب۔ تو آپ لوگ خان صاحب ہیں کیا؟ ہوں، چلیں ٹھیک۔ اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے مکہ والے آپ کو کس نام سے پکارتے تھے؟ کیا لقب دے دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نبی ہونے کا اعلان کرنے سے پہلے اہل مکہ آپ کو کس نام سے پکارتے تھے؟ نبی ہونے کا اعلان کرنے سے پہلے مکہ والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارتے تھے؟ صادق اور امین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صادق اور امین کہتے تھے کہ بڑے سچے ہیں، امانت دار ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے انس صاحب۔ لیکن جیسے ہی نبی ہونے کا اعلان کیا تو پھر کیا کہنے لگے؟ نبی نبی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق مانے سچا، امین مانے امانت دار، اور نبی ہونے کے جب آپ نے اعلان کر دیا تب کیا کہنے لگے؟ جب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا تب لوگ کیا کہنے لگے؟ دھیرے دھیرے ایک طرف سے ہم سیرت کو پڑھیں گے، مناقشہ کریں گے آپس میں، جتنا دن بھی لگ جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا ہمیں اپنے نبی کو پہچاننے کا، آپ کی ذات کے بارے میں گفتگو کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ نبوت کا جب آپ نے اعلان کیا تو ابو لہب نے تو کہا کہ تبا لک یا محمد، اور باقی لوگ آپ کو کیا کہنے لگے؟ جھوٹا، پاگل، جادوگر۔ جھوٹا کہا، پاگل کہا، جادوگر کہا آپ کو۔ اللہ تعالی نے فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو لوگ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ لوگ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں نا، آپ پاگل نہیں ہیں۔ تو پہلے تو صادق و امین کہتے تھے، جب نبی ہونے کا اعلان کر دیا تو پاگل کہنے۔ اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی ہے تب ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی اور خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی ہے، آپ کی پہلی بیوی خدیجہ، تو خدیجہ کی عمر کتنی تھی اور ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ اور خدیجہ نے ہمارے نبی سے شادی کا پیغام کیوں بھیجا؟ شادی کی، ہاں نجرول بنگلہ دیش، السلام علیکم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جب خدیجہ سے ہوئی، خدیجہ کی عمر کتنی تھی، ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ خدیجہ نے ہمارے نبی کو شادی کا پیغام کیوں دیا؟ کس بیس پر، کس تجربے کی بنیاد پر؟
انس لکھتے ہیں کہ 25 سال ہمارے نبی کی عمر تھی. امجد خان بھی لکھتے ہیں 25 سال تھی. صحیح ہے. خدیجہ کی کتنی تھی؟ خدیجہ نے ہمارے نبی سے نکاح کیوں کیا؟ اتنی مالدار باعزت خاتون، کس بیس پر کیا؟ کیا چیز دیکھا آپ کے اندر؟ جی جی، خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. امجد خان صاحب آپ اپنا موبائل نمبر لکھیں تو. ہاں ماشاء اللہ، ہمارے عامر. آواز ڈبل آ رہی ہے، آپ کی موبائل میں گڑبڑی ہے. حضرت خدیجہ نے ہمارے نبی سے شادی کا پیغام کیوں بھیجا؟ کیا چیز دیکھا آپ کے اندر؟ بتائیے. انس صاحب لکھتے ہیں کہ سچے اور امانت دار ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اور بھی ایک خاص وجہ ہے. اور بھی ایک خاص وجہ ہے. ہاں جی. عامر ندیم بتاؤ. حضرت خدیجہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام کیوں دیا؟ کس تجربے کی بیس پر؟ ہاں جی. آصف صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، خالی اتنا بتایا کہ آواز ڈبل آ رہی ہے. حضرت خدیجہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ آپ ابھی نبی بھی نہیں ہوئے تھے، شادی کا پیغام کیوں دیا؟ کس بیس پر؟ جواب دو بھائی. کیونکہ یہ امرناتھ ہے. امرناتھ کیا جی؟ کیونکہ یہ وہ امرناتھ ہے. یہ کیا جواب ہے؟ امرناتھ کیا چیز ہے؟ امرناتھ کہاں سے آ گیا ہو؟ جب یا تو لکھ دوں، نہیں معلوم ہے تب میں بتاؤں گا، نہیں تو ایسے کہتا رہوں گا، پوچھتا رہوں گا. ہاں
حضرت خدیجہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام کس بیس پر دیا؟ یہ امرناتھ کیا لکھا بھائی؟ یہ امرناتھ ہے. آپ نے یہ امرناتھ کیا لکھا؟ یہ تو بتا دیجیے امرناتھ کیا چیز ہے، ہم بھی تو جان پاؤ. یا امرناتھ کیا ہے؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے تھے شام تجارت کے لیے. ہاں جی، امانت. حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے گئے تھے کاروبار کرنے کے لیے، تجارت، مزاربت. پیسہ خدیجہ کا تھا، محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو حضرت خدیجہ نے ان کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیجا تھا. یہ میسرہ پورے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری، معاملہ داری دیکھتے رہے کہ کتنا یہ شخص اس کاروبار میں سچا ہے، چاہے نقصان ہو یا فائدہ. پوری سچائی امانت داری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تجارت کی اور سچائی اور امانت داری کے ساتھ آگر کے حساب دے دیا. وہ غلام میسرہ نے پوری بات بتلائی. تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس تجربے کے بیس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عورتوں سے شادی کی ہے 11 بیویوں میں سے، اس میں کتنی کنواری تھی اور کتنی جو ہے شادی شدہ تھی یا مطلقہ یا متوفی زوجات. اللہ کے نبی کی 11 بیویوں میں کتنی بیویاں وہ تھیں جو کنواری تھی؟ جن کی پہلے آپ سے شادی ہوئی تھی. مجھے لگتا ہے کہ آصف بابو امجد خان کو بتلا رہے ہیں. صرف حضرت عائشہ، صرف حضرت عائشہ ہے جو کنواری تھی، باقی آپ کی ساری بیویاں سیبہ تھی، کسی کے شوہر انتقال کر چکے تھے، کوئی ایسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے صرف عائشہ کنواری تھی، محمد انس صاحب اور سب سیبہ تھی. میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 11 شادی کی، کفار کہتے ہیں وہ عیاش تھے، یہ تھے وہ تھے. تو اس لیے میں نے یہ سوال رکھا کہ اگر عیاش ہوتے تو بوڑھی عورتوں سے کیوں شادی کیا آپ نے؟ متعلقہ سے، شادی شدہ عورتوں سے کیا آپ کنواری لڑکیاں آپ کو کرتے؟ مکہ والے آپ کو اپنی کنواری لڑکیاں دے رہے تھے کہ اپنی دعوت کا کام چھوڑ دو. امجد خان صاحب آپ اپنا موبائل نمبر لکھیے. اچھا جی، ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی بیویوں میں سے وہ کون سی بیوی ہیں جن کو اللہ تعالی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں وہ کون بیوی ہیں جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے اسی زمین پر جنت کی بشارت دی؟ ایک گھنٹہ ہمارا پروگرام ہو گیا، اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا. آج کے پروگرام میں حصہ لیا سب سے بڑھ کر کے ہمارے عزیز، ہمارے پیارے محمد انس صاحب نے، اور ہمارے نئے عزیز بہت محترم شخصیت جناب امجد خان صاحب نے، اور حاضر رہے ہمارے ساتھ ہمارے آصف بابو، اور ابھی آ گئے ہیں ہمارے رحمت صاحب نقلی سنی بھی آ گئے ہیں.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت ملی. آپ کی 11 بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر جنت کی بشارت دی. اللہ اکبر. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے، بڑے فضل کا مقام. حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. جواب آپ نے دے دیا، صحیح جواب دیا. حدیث سنی، صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال یا رسول اللہ. حضرت خدیجہ آ رہی تھی اللہ کے نبی کے پاس کوئی سالن لے کر کے. اتنے میں جبریل اترے. حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی سالن لے کر کے آ رہی ہے. جبریل کو اللہ تعالی نے بھیجا کہ جاؤ بشارت دے کر کے آؤ اس عورت کے بارے میں. جبریل آئے. اتا جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے پاس جبریل پہنچتے ہیں. فقال یا رسول اللہ. جبریل نے کہا اللہ کے رسول ہذه خدیجہ اتت کا، یہ آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہیں. معها اناء فيه ادام او طعام او شراب. ان کے ہاتھ میں برتن ہے جس میں کوئی سالن ہے یا کھانا ہے یا پینے کی کوئی چیز ہے. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ. جب وہ آپ کے پاس آ جائیں. ادھر خدیجہ گھر سے چلی، ادھر اللہ نے عرش سے جبرائیل کو بھیجا. جبریل آ کر کے پیشگی پہنچے اللہ کے نبی کے پاس. کہا مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے، یہ آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہے آپ کے پاس. ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں کوئی سالن یا کھانا یا کوئی پینے کی چیز ہے. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ. جب یہ آپ کے پاس پہنچ جائیں فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي. خدیجہ آ جائیں تو انہیں اللہ کا سلام سناؤ اور جبریل کا سلام سناؤ. اللہ کتنی مبارک ہستی تھی وہ ام المؤمنین خدیجہ زوجہ مطہرہ. ہائے ہائے بڑی 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 بات، بڑی بات. کیا خدمات ہوں گی ان کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا پیار رہا ہوگا، کیا قربانیاں. سب کچھ تو لٹا دیا خدیجہ نے اللہ کی قسم. سب کچھ لٹا دیا. تب یہ مقام کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے سلام بھیجتا، جبریل آ کر سلام کہتے ہیں. وہ عورت ہے اس سرزمین پر خدیجہ، ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ. جب خدیجہ آپ کے پاس پہنچ جائیں فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي. اللہ کا حکم ہے وہ آ جائیں تو اپنی بیوی خدیجہ کو اللہ کا سلام اور میرا بھی سلام سنا دیجیے کہ خدیجہ تمہیں جبرائیل سلام کہتے ہیں، اے خدیجہ تمہیں اللہ سلام کہتے ہیں. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ. اور ان کے لیے جنت میں گھر کی بشارت دے. بتا دو انہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے. خدیجہ کی خدمات اگلی مجلس میں تھوڑی بہت انشاءاللہ آئے گی. آخر میں ہم سب مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، مطالعہ کریں، آپ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام مسلمانوں کو اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے بیس پر دنیا اور آخرت میں عزت دے، ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، غیروں کے ظلم و تشدد کا شکار ہے، خصوصاً فلسطین میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خصوصی مدد فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین. بہت بہت شکریہ تمام مشاہدین کا. پھر اگلے موقع پر اگلی مجلس میں اگلے نشست میں تاریخ اسلام اور پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر کے حاضر ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو نشر کریں گے اور اگلی ویڈیو میں بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. السلام علیکم.